بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میرے مزاج سے، میری طبیعت سے ماشاءاللہ سارے واقف ہو، مقصد وارہ پڑھنا نہیں ہوتا۔ کہیں بھی پہنچیں امام کا احسان سمجھ کے پہنچتے ہیں، ان کی مہربانی سمجھ کے پہنچتے ہیں۔ انہوں نے شفقت فرمائی، ہمیں وہاں سے اٹھا کے یہاں پہنچایا، پھر یہاں آ کے بھی سرکار کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ ذکر تو ان کا ہے ہی خوبصورت، چاہے کوئی بھی کرے، اور کیا کہنے ان کے جن کا ذاکر خود خدا ہو۔ مہربانی یا علی۔ لیکن جتنی کریمی فرامین کی صورت میں پڑھ بیٹھا ہوں سمندری والوں، اس کا نتیجہ کچھ اور ہے۔ خالی ذکر تک محدود نہ رہنا، فکر بھی لے کے اٹھنا۔ مہربانی، میں نے پہلے کہہ دیا ذکر تو خوبصورت ترین ہے، جہاں بھی ہو، محفلوں میں ہو، گھروں میں ہو، بیٹھکوں میں ہو، ذکر تو خوبصورت ہے۔ ہاں، عقیدت کا معیار ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ کوئی کس ظرف کے مطابق ان کے ذکر کو لے کے ان کو دیکھتا ہے، کوئی کیا ظرف رکھتا ہے۔ کسی نے ان کا ذکر سنا، خوش ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ دیکھنا میری طرف، سوزم میں ایک مختلف انداز سے گزارشات آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آئے بڑے عرصے بعد ہیں۔ کسی نے ان کا ذکر سنا، مسکرائے چہرے، کھل اٹھے چہرے، نعرہ لگایا یا علی کا، لگانے کے بعد داد دیتے رہے، اس کے بعد مصائب میں گریہ کیا، باہر سے تبرک لیا اور چلے گئے۔ باہر نکلے، پوچھا کیسا تھا، کہ چنگا، سونا، اچھا۔ مگر کچھ ایسے بھی تھے جو آتے وقت سوچ کے آ رہے تھے، پتہ نہیں میں کہاں ہوتا، یہ تو اس کی مہربانی ہے جس نے مجھے بلا لیا۔ مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا کوئی تھوڑا سا یہ پنکھے کم کر دیں، تھوڑا سا شور اگر آسانی ہو جائے، مہربانی۔ اور یہ نوجوان دوست آپ تھوڑا سا آگے، یہ دروازہ بھی تھوڑا سا بھیڑ دو، تھوڑا سا پنکھوں کے شور ہیں، یہ دروازے کو بھیڑ دیں، ایک سائیڈ کھلی رہے، یہ بے شک تھوڑا سا بھیڑ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہترین موسم۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ میری طرف متوجہ رہنا۔ میں نے کہا کچھ ایسے تھے کہ جو گھر سے چلتے ہوئے سوچ رہے تھے پتہ نہیں کہاں پھنس جاتے، پتہ نہیں کہاں بھٹک جاتے، اس کی مہربانی جس نے ہمیں دادے کے ذکر پہ بلا لیا۔ کہیں بھی اشتہار پڑھو گے، اشتہار کے سب سے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا زیر سرپرستی۔ ایسا ہی ہے، شکر گزار ہوں میں آپ کا، غور فرمانے کا شکریہ۔ جن کی زیر سرپرستی ہے وہی تو بلاتے ہیں، وہی تو مہربانی فرماتے ہیں۔ لو جی، گھر سے آتے ہوئے شکریہ ادا کرنا شروع ہوا، مولا تیری مہربانی، میں پتہ نہیں کہاں ہوتا، تو نے دادے کے ذکر میں بلا لیا، تیرا بڑا احسان، تو نے بڑی کریمی فرمائی، مجھے وہاں بٹھایا جہاں تیرا گھر بھی بیٹھا تھا۔ شاباش شاباش، سوچ کی بات ہے نا، سوچ کی بات ہے۔ لو جی، یہ جو سوچ رہا تھا اس کا زاویہ کچھ اور تھا، جو ہی یہاں آیا بہت ادب سے جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، پھر جملے پہ غور شروع کر دیا، فکر شروع کر دی کہ مجھ جیسے کو ان جیسوں نے، یہ ایک خیر سے دوسری اذان ہے چلا، اچھا آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جب تک یہ صلوات پڑھتا ہے آپ بھی درود پڑھتے رہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہو گیا، مکمل ہو جی۔ لو جی، جب یہاں پہنچا، جس کا ظرف تھوڑا سا بلند تھا، جس کی سوچ میں وسعت تھی،
نہیں غور کر سکے، شاید میں سمجھا نہیں سکا. سوچیں خالق نے سب کو کمال دی ہے مگر وسیع کوئی کوئی کرتا ہے. مثلا مجھ جیسا بندہ سمندری آیا، آتے ہی مختار صاحب کے بارے میں سوچنے لگ گیا. میں پہلے آیا تھا، اس بیچارے کے پاس سادہ سی گھڑی تھی، آج اتنی مہنگی گھڑی پہن لی. پھر میں سوچنے لگا آج مختار صاحب کے ہاں میں نے دیکھا پردے بڑے اچھے لگے تھے. پھر میں نے دیکھا بڑے اچھے قالین بچھے تھے، کہاں سے آیا مختار کے پاس پیسہ؟ سوچ سب کو کمال دی ہے، استعمال وسعت کا کوئی کوئی کرتا ہے. علی والا ہونے کے ناطے یہ میرا حق بنتا ہی نہیں میں مختار صاحب کے پردے دیکھوں، میں مختار صاحب کا کارپٹ دیکھوں، میں مختار صاحب کی چیزیں دیکھ کے حیرت میں اور گفتگو میں مبتلا آ جاؤں. کہاں سے آیا پیسہ؟ علی والا ہونے کے ناطے یہ میرا بنتا نہیں. سوچ میری کمال تھی، میں نے محدود کر دی. میرا حق یہ بنتا تھا میں مختار صاحب کے پاس سب سے پہلے آ کے پوچھتا، مختار سنا روزانہ امام کو سلام کرتا ہے؟ بے مہربانی شاید میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں. شکر گزار. آتے ہی میں پوچھتا، مختار صاحب سناؤ صبح صبح اٹھ کے امام کے نام کا صدقہ نکالتے ہو؟ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ. کیا امام کے نام کا صدقہ نکالتے ہو؟ مختار صاحب کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے مجھے فوراً کہا یار شاہ جی تیرے پاس آئے ہیں، صدقہ نکالنا یہ سمجھ نہیں آئی. جن کا صدقہ کائنات کھائے ان کا بھی صدقہ نکالنا بنتا ہے. فوراً مختار نے کہا شاہ جی سے پوچھتے ہیں، بات ایسے نہیں کرتا، کہیں دیکھتا ہے پڑھتا ہے تو کرتا ہے. میں نے کہا مختار صاحب بالکل ایسا ہی ہے، ان کی مہربانی ہو تو میں کرتا ہوں کیونکہ میں کھڑا ہوتا ہوں کٹہرے میں. کل کو جواب دینا حجت خدا کو، وہ بات نہیں کرنی جو ہے ہی نہیں. میں نے پڑھا ہے معصوم فرماتے ہیں آخری دور میں ہماری ریت میں سے جو بندہ یا بندی دن کا آغاز ہمارے فرزند کے نام کے صدقے سے چاہے ایک سکہ کیوں نہ ہو کریں گے، گھبرائے نہیں، سارا دن ان کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہوں گے. مہربانی مہربانی. اس باتوں پہ غور فرما رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا. میں چاہتا ہوں آئے ہیں مل بیٹھے ہیں، ان کے کرم سے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے جس کے سننے یا کرنے کے بعد تھوڑی سی مزاجوں میں فرق آئے. بیٹھے جو ہیں لو جی، میری سوچے مجھے جو عطا کی گئی ان کا صدقہ کمال تھی، لیکن میں تھوڑا سا کمزور ہو کے سوچوں کو محدود کر بیٹھا. میں ان کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا. یہ روزانہ گوشت کھاتے ہیں، شاپ پر چھپا چھپا کے لے جاتے ہیں. میں ان کو دیکھنے لگا روزانہ اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں، یہ میرے موضوع نہیں، یہ میرے ٹاپک نہیں. میرے ٹاپک کچھ اور ہیں. میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا؟ بھائی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ، مہربانی. میں کس کے لیے آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میں نے لوٹ کے کہاں جانا ہے. اور میرے موضوعات میں سے سب سے اہم موضوع یہ ہے میرا خیر خواہ کون ہے. خدا کی قسم سوچوں کو وسعت مل سکتی ہے اگر ہم چھوڑ دیں وہ کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. غیبت علی والوں کا شیوا نہیں، گلہ کرنا علی والوں کا شیوا نہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا علی والوں کا شیوا نہیں، گالی دینا علی والوں کا شیوا نہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا. نہیں سمندری کو میں سمجھا نہیں پایا. شوزہ بھائی ضمانت دیتا ہوں، علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں. یا علی سے پوچھا گیا یا علی غیرت مند کون ہے؟ سرکار غیرت مند کون ہے؟ فرمایا جس کو دوسرے کی ماں بیٹی میں اپنی ماں بہن نظر آئے. بندے بڑے غیرت کے ٹھیکیدار دعوے دار بنے پھرتے ہیں. یقین جانیے دنیا بڑی غیرت کی دعوے دار سید جی ٹھیکیدار بنی پڑتی ہے. سرکار فرماتا غیرت مند وہ ہے جس کو دوسرے کی ماں بہن بیٹی میں. یہ علی والوں کے شیوے نہیں. آؤ علی والوں کے شیوے علی سے پوچھتے ہیں. یا علی کریم مولا شفیق آقا مہربان خیر خواہ سلطان
کمزور لوگ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، مولا علی والوں کا شیوا کیا ہے؟ نہج البلاغہ کھولی، شوزب بھائی ایک حکمت سامنے آئی، میرا دل ہے میں تحفہ تم دے جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کا شیوا یہ ہے، وہ غور و فکر میں زندگی گزارتے ہیں۔ آگے ایک اور بات بھی فرماتے ہیں، پہلے میں بچوں کو سمجھاتا جو بڑے تو جانتے ہیں۔ بچوں بیٹا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں دو آنکھوں سے دیکھنا، مثلا بصارت یہ ہے یہ کپڑا ہے، ساتھ اس کے بانس ہے اور اس کو ہم نے نام دیا ہے علم کا، یہ ہے بصارت۔ جہاں ملے گا چومیں گے۔ بصیرت کچھ اور ہے، بصیرت بھی بتاتا جاؤں، سنبھالو کہ سمندری والے، بصیرت یہ ہے تلاش کرے یہ کپڑا کہاں سے آیا، بصیرت یہ ہے تلاش کرے یہ بانس کہاں کی ہے۔ میں ابھی آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہی کہنا ہے سید یہ بانس سمندری کی، یہ کپڑا سمندری کا، پھر بصیرت یہ ہے بندہ سلام کرتے ہوئے سوچے ضرور، اگر سمندری کا کپڑا اور سمندری کی بانس غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتی ہے تو سمندری کے مومن کے دل میں غازی کب آئے گا تاکہ وہ بھی بلند ہو جائے۔ مہربانی مہربانی حیدری، مہربانی الاجل الاجل یا علی یا علی۔ بصارت تو یہی ہے نا، یہ پائپ ہے، اوپر کپڑا ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ بصارت یہی ہے جہاں بھی نظر آئے گا جھک کے سلام کریں گے۔ بصارت یہی ہے چومیں گے۔ بصارت یہی ہے کمر نہیں کریں گے مجبوری نہ ہو تو۔ بصارت یہی ہے اس کے سائے پہ بھی پاؤں نہیں رکھیں گے۔ شکریہ مہربانی۔ بصارت یہی ہے جہاں یہ ہوگا وہاں کئی فٹ دور جوتے اتاریں گے، کیونکہ ہمارے جوتے باتھ روم میں جاتے ہیں جبکہ یہ غازی کا علم ہے۔ اور ثم الحمدللہ ہمارا یقین ہے ہماری چھتوں پہ غازی کا علم نہیں، غازی کھڑا ہے۔ بصارت یہ بھی مہربانی، میں صرف تھوڑا سا بصارت اور بصیرت تاکہ میں اگلی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ بصارت یہی ہے، یہ پائپ ہے، یہ کپڑا ہے اور یہ نسبت پا چکا ہے غازی سے۔ یہ آؤ بصیرت پہ بھی غور و فکر کریں۔ بصیرت یہ ہے، چلو جی ایک تحفہ اور بھائی صاحب، یہ بات چراغ خیر سے دیکھیں ہیں، جو ہمارے بڑے بھی جلاتے آ رہے ہیں، ہم بھی جلا رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی جلائیں گے۔ نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا اس علم کے وسیلے سے؟ مہربانی ابھی نہیں تحفہ میں نے آگے دینے، اور بہت بڑا، شاید میں 20 سالہ خطابت میں پہلی دفعہ آپ کے جھولی میں عرفان کا موتی ڈال کے جا رہا ہوں، سوچیے گا ضرور۔ اس علم کے وسیلے سے عرض کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں، کیونکہ تو ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا ٹالتا نہیں۔ مہربانی مہربانی، ہم وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں یہ مسئلے، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ہیں دور ہو جائے۔ ایسے ہی ہے، پھر وہیں آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ پائپ سمندری کا، کپڑا سمندری کا، نسبت نے بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اس کے وسیلے سے خالق سے مانگا جا رہا ہے۔ پہنچانے کو سلام ہے، اب سنبھالنا میں جو تحفہ دینے لگا ہوں۔ شوزہ بھائی اگر سمندری کے پائپ پر سمندری کے کپڑے کے وسیلے سے خالق سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو آل محمد یہ چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا اتنا بلند ہو جائے مخلوق اس کے وسیلے سے کہے تو پوری کر دے۔ مہربانی سید، میں پہنچانے کو سلام ہے۔ یہی تو بصارت اور بصیرت ہے۔ بصارت سامنے نظر آنے والی چیز، بصیرت اس کی حقیقت، اس کی مقصدیت، اس میں چھپا ہوا کیا ہے۔ اچھا میں اس پہ بھی واپس آتا ہوں، میں بادشاہ ممکنات کا فرمان سناتا جاؤں۔ شہنشاہ کائنات، مخلوق کے مہربان آقا،
ہر جگہ ہر مخلوق کے ساتھ رہنے والے، مخلوق کا بھلا چاہنے والے، مخلوق کی خیر مانگنے والے۔ ہاں، یہ ان معصومین کی کریمی کا ایک خوبصورت نکتہ ہے، ابھی میں سمجھا نہیں پایا۔ حضور سرکار زمانہ فرماتے ہیں اگر ہمارا دست شفقت، ہماری نگاہ، ہماری دعا تمہارے ساتھ نہ ہو، دشمن کھا جائے۔ کوئی وجہ تو ہے نا۔ حضور یہ ذرا جلدی جلدی بنا لیجئے گا، ذرا تشریف رکھیے گا، ایک مشکل سا موضوع میں چھیڑ کھڑا ہوں۔ بنا لے آپ درود کو تو آل محمد کی بارگاہ پہ پیش کیا۔ آپ کا شکریہ، محسوس نہ فرمائے گا، آپ کا شکریہ۔ آپ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، میڈیا سے منسلک ہیں۔ لو جی، جو میں گزارش آپ کی خدمت میں کر رہا تھا وہ تھا فرمان، کائنات کے کریم حکیم کا فرمان۔ چلو حکمت پہ بھی بات عرض کرتا جاؤں، سمندری میں بھی حکیم ہوں گے نا، ہر شہر میں موجود ہیں۔ حکمت کا شعبہ ہے تو بڑا پرانا، لیکن ناپید نہیں ہوا، حکیم ہے۔ اچھا، جو حکیم ہوتے ہیں وہ ہر بیماری کو نہیں جانتے، جتنا جانتے ہیں علاج کرتے ہیں، باقی کہتے ہیں ادھر چلا جا، مامو کانجن چلا جا، وہ پیر محل چلا جا، لاہور چلا جا، جتنا وہ جانتے ہیں ادھر گئے۔ جہاں وہ بیٹھا تھا اس نے اپنے حساب سے جتنا جانتا تھا علاج کیا، پھر آگے ریفر کر دیا۔ یہ دنیا کے حکیم ہیں، کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہر بیماری کو ہر حکیم نہیں جانتا۔ اور جس حکیم میں کائنات کی بات میں کر رہا ہوں وہ کائنات کی نبضوں کو جانتے ہیں۔ شاباش، مخلوق کے آنے والے دور کو جانتے ہیں، ہر کیفیت کو جانتے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرما رہے، شیوا بتا رہے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کا شیوا یہ ہے، وہ غور و فکر میں زندگی گزارتے ہیں، اس لیے بصارت کے ساتھ بصیرت کو پا لیتے ہیں۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا بھائی صاحب فرمان، بصارت کے ساتھ۔ بھائی صاحب بہت بڑا ہے تو چھوٹا سا، لیکن یقین جانیے کئی اشروں پہ محیط ہے جو بادشاہ نے مہربانی فرمائی۔ جو غور و فکر کرتے ہیں بصارت کے ساتھ بصیرت کو پا لیتے ہیں۔ دروازہ محمد کا، علی کا کئیوں نے دیکھا تھا۔ بھائی واہ، مہربانی، پہنچ جانے کو سلام۔ دروازہ کئیوں نے دیکھا تھا پر بصیرت سے سلمان نے دیکھا تھا۔ مہربانی، کئیوں نے، بہت شکریہ بابا جی۔ آؤ میں اس کی بصیرت کی خوبصورتی بتاؤں۔ باقی آتے تھے، محمد کا دروازہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کا دروازہ ہے، حسنین کا دروازہ ہے، آ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا تو پھر دیکھا، سوچنے لگا دروازہ بہت بڑا ہے، کیوں نہ کائنات کے سلطان کے دروازے پہ رہوں۔ سلمان، تیری بصیرت کے کیا کہنے، دروازہ کراس کیوں نہیں کیا؟ بے مہربانی، تیری بصیرت کے کیا کہنے، تو نے دروازہ کراس کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا مجھے محمد نے ایک خطاب کر کے کہا تھا، تو ہم اہل بیت میں سے ہے، تو ہم اہل بیت، میں اہل بیت میں سے سرکار کے مطابق ہو کے دروازے پہ بیٹھ کے آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہا ہوں، کوشش کرنا در کے نوکرو در کراس نہ کرنا۔ یہ بصیرت کا معیار ہے، مہربانی سمندری، بہت شکریہ سمندری، معیار ہے بصیرت کا۔ آؤ ایک چھوٹا سا تحفہ اور بھی لے لو، غور و فکر ہے نا، اس کو بھی تو پتا تھا یہ ملائکہ کے آنے کی جگہ ہے۔ ایسے ہی ہے، یہاں رسول کے کھڑے ہو کے اجازت مانگنے کی جگہ ہے، پتا تھا نا۔ پھر اس نے بس، اچھا باقیوں کو بھی بہت ساروں کو پتا تھا کہ رسول آواز دے کے دروازے پہ کہتے ہیں آل محمد اجازت ہے میں آ جاؤں، لیکن بصیرت نہیں تھی، بصارت تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا قرآن نے اس کو بھیج۔ لو جی سمندری بھائی صاحب ایک تحفہ اور دینے لگا ہوں، اپنے دوست بٹ صاحب کو بھی یاد کرے، اگر بیٹھے ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو ان کو یاد کرائیے گا۔ ہمارے شاہ جی آئے تھے، وہ بتا گئے خالق کہتا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ یہ فیصلہ ہے خالق کا، اس کا مطلب دل کی آنکھوں کا کھلنا، یہ ہے بصیرت۔
ورنہ تو بصارت ہے نہیں عرض کر سکا. دل کی آنکھوں کا کھلنا یہ بصیرت، ظاہر کی آنکھوں کا کھلنا بصارت. اچھا چلو میں معصوم کے فرمان سے یہاں ایک تحفہ دیتا جاؤں، پھر واپس آتا ہوں جناب سلمان پہ. سرکار سے پوچھا گیا سرکار اللہ نے انسان کو کتنی آنکھیں دی ہیں؟ فرمایا 4. سرکار دیکھتا تو 2 سے ہے. چوتھے امام سے پوچھا گیا، فرمایا دیکھتا 2 سے ہے لیکن اندر بھی ہیں 2. سرکار وہ بھی کھلتی ہیں کبھی؟ فرمایا ہاں وہ کھلتی ہیں تب جب وہ کھولتا ہے. بندے نے فرزند رسول کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کیا سرکار اس کا مطلب جب تک وہ نہ کھولے نہیں کھلتی. اللہ کے مظہر نے مسکرا کے کہا وہ بڑا کریم ہے، اگر بندہ کھلوانا چاہے تو وہ بھی کھول دیتا ہے. شرط یہ ہے بندہ کھلوانا چاہے. اب بات رک کے وہیں حضور پہنچ گئی. برادر محترم نقیب ممبر، بات وہیں پہنچ گئی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہے، آئیے بصیرت پہ سفر کرے. اس کے لیے ضروری ہے غور و فکر ہو. غور و فکر نہیں تو پھر بصیرت بھی نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، کائنات کے مالک کہہ رہے. اچھا میں سلمان کی بصیرت کا ایک چھوٹا سا تحفہ دے کے میرا دل ہے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. جناب سلمان چونکہ صاحب بصارت تو تھے ہی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے. ہم سب کا متفق کا اتفاق ہے، صاحب بصیرت بھی تھے. سلمان کا دروازے پہ کھڑا ہونا ہم سب مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں. اور پھر دروازے پہ کھڑے ہو کر جھاڑو دینا ہم سب جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. لیکن اس کی بصیرت کا ایک کمال اس میں چھپا ہے. امام بارگاہ جھاڑو دے کر اپنے معاملات کی معافی، معاملات کے حل کے لیے ہم جیسے کمزور لوگ سلمان سے سیکھیں. جب بندہ مقام بصیرت پہ پہنچتا ہے تو طلب کیا ہو جاتی ہے. سلمان نے دروازے پہ ریش سے جھاڑو دے کر اتنی جھاڑو دی، اتنی جھاڑو دی، کتابوں میں لکھا گیا کہ خیال کرنا دروازہ عام نہیں. جھاڑو دے کر کئی دفعہ سلمان کے مولا نے پوچھا سلمان اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کچھ چاہیے؟ ہاتھ باندھ کے کہتے کوئی چیز علی جیسی ہو تو میں مانگو. یہ ہے بصیرت کا معیار. مہربانی، یہ ہے بصیرت کا معیار. الاجل الاجل. یہ ہے بصیرت کا معیار. 13 رجب کو ایک جگہ خطاب کر رہے ہیں، کسی نے کہا شاہ جی آج 13 رجب ہے، مانگنے کا دن ہے، تو کوئی خاص دعا آج ممبر پہ منگوانی ہے. میں نے 13 رجب کی دعا جو ان کی توفیق سے، جو انہوں نے مہربانی فرمائی مجھ جیسے کو عطا کی، میں نے مومنین میں بانٹتے ہوئے ایک دعا کی تھی. میرا دل ہے تمہیں بھی سناتا جاؤں. میں نے کہا آپس کی بات ہے، اکیلے سوچنا. اللہ جس بندے کو 13 رجب کو کعبے سے علی دے دے، علی کے ہوتے ہوئے پھر بھی کچھ چاہیے. مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی. بھائی بہت شکریہ، آپ نے بڑا غور فرمایا. میرا دل ہے میں سرکار کے اس فرمان کو ایک واقعے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. واقعہ میں پڑھنے لگا ہوں رسول کے دور کا، لیکن آج میرے سے نہیں اپنے مولا سے وعدہ کرو جتنے بیٹھے ہو، آج کے بعد ہماری زندگی سے غیبت ختم، گلہ ختم، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی ختم، کسی کے بدخوئی ختم. ہم رات کو سوئیں گے، سارا دن کا گزرا ہوا وقت یاد کر کے سوئیں گے اور سوچیں گے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. میں صبح صبح اٹھ کے گیا تھا فلاں نوکری فلاں کاروبار پہ، کوئی تھا جس نے مجھے بچایا تھا.
ہے غور و فکر پہ. اس کے علاوہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی مختار صاحب. پھر میں یہ کام کرتا رہا, نوکری میں بیٹھا تھا, کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی, میرا کام کر دے, میں تھا علی والا, فوراً سوچنے لگا کوئی دیکھے نہ دیکھے عین اللہ تو دیکھتا ہے. ہائے ہائے, مہربانی, کوئی دیکھے نہ دیکھے. دکان پہ تھا, آئی خاتون ایک چیز لینے کے لیے, مجبور تھی, پیسے تھوڑے تھے, بیٹیوں بہنوں جیسی تھی. اس خاتون نے کہا پیسے تھوڑے ہیں, مجھے یہ چیز چاہیے. فوراً میں نے کہا تو بھی میری بیٹی ہے, تو بھی میری بہن ہے, کوئی بات نہیں, لے جا, جب ہوں دے دینا. اس بازار کے ماحول میں بیٹھ کے بھی میں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, کیونکہ عین اللہ دیکھ رہا تھا. شکر ہے آج میں نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا. رات کو سونے سے پہلے میں سوچنے لگا کوئی حرکت ایسی نہیں جو قابل پکڑ ہو. مختار صاحب, جب کوئی حرکت قابل پکڑ ہوتی ہے نا تو یقین کیجئے زندگی سے چین ختم. یہ دعائت کا کیا جملہ ہے, تمہارے ہاتھوں کا کیا تمہارے آگے آتا ہے. میں دو علموں کے درمیان سمندری کی شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ان کی کرم کی ٹیک پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں. تو آنکھوں میں حیا پیدا کر, تو اپنی زبان میں شکر پیدا کر. قسم اس مقدس منبر کی, تجھے کہنا نہیں پڑے گا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے. خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا. مہربانی, یا علی یا علی یا علی. یقین کیجئے نہیں کہنا پڑے گا, کیونکہ میں نے ابھی نسبت کی بات آپ کو گزارش کی ہے نا. ارے بھائی, ایک کاغذ پہ انگلش لکھو, اردو لکھو, ریاضی لکھو, پھینک دو, کوئی کچھ نہیں کہے گا. بسم اللہ لکھ کے کاغذ نہیں پھینک سکتے, تمہارا ضمیر ہی اجازت نہیں دے گا. کیوں؟ کاپی ایک نہیں, کاغذ ایک نہیں. انگریزی والا پھینک گیا, لو جی سمندری تحفہ ہے, اردو وہ لکھا ہوا پھینک گیا, قرآن کی آیت لکھا ہوا کاغذ پھینکا نہ جا سکا. ارے جس کاپی کے عام کاغذ پہ بسم اللہ لکھی ہو وہ کاغذ کوئی زمین پہ نہیں پھینکتا. جس دل میں علی لکھا ہو وہ جہنم کہاں جائے. شاید سمجھا سکا ہوں, شاید سمجھا سکا ہوں, شاید سمجھا سکا. مجھے دکھ ہوتا ہے حضور جب بندے جنت کی دعا مانگتے ہیں, جنت لب جائے, جنت مل جائے. اعمال کے سارے نتیجے بھی جنت کی صورت میں مانگتے ہیں, جنت مل جائے. سنا نہیں ہے شیعہ تو جنت نہیں مانگتے. بندے کہیں گے شاہ جی اتنے عرصے بعد سمندری آئے اور کیا کہہ کے جا رہے ہو؟ پوری علمی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں, شیعہ جنت مانگتے نہیں بانٹتے ہیں. حضور بہت شکریہ, میں شکر گزار ہوں آپ نے غور فرمایا. آج کے بعد غور و فکر والی زندگی گزارنی شروع کرو. رات کا بھی ایک تحفہ لے لو. جی 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 کچھ جی فرمائے, حکم فرمائے. اچھا ان کو فرمائے. اچھا یہ رات کو سونے کا میں نے تحفہ دیا, سارا دن گزرا, کوئی حرکت تو ایسی نہیں کی جو عین اللہ کی بارگاہ میں قابل پکڑ ہو, قابل گرفت ہو. صبح صبح اٹھا, اس سے پہلے کہ موبائل دیکھے کسی کا میسیج تو نہیں آیا, بہترین عمل بتانے لگا ہوں. اے حجت دورہ, اے والی کون و مکان, تیرا احسان ہے نیند ماند موت ہے. نیند سے بیدار کر کے ایک نئی زندگی تیرے صدقے ملی ہے. تیرے احسانات انگنت ہیں مولا. میں عرضی کرتا ہوں وعدہ تیری خدمت میں, سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا. کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تجھے تکلیف ہوتی. غور و فکر ہے یا نہیں؟ میری ماں بہن بیٹی صبح صبح ناشتہ بنا کے میرے پاس لے آئی. چونکہ زندگی غور و فکر پہ شروع کر بیٹھا, میں نے ذائقہ چکھے بغیر, روٹی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے سوچے بغیر سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا خالق, ہر دور میں ہر ذی روح کسی کا صدقہ کھاتا ہے, مجھے امام کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے.
سمندری والے تھک تو نہیں گئے یار، کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے۔ پھر میں غور و فکر میں پڑ گیا کہ یار میں اس قابل تو نہیں تھا، اس دانے نے کتنا سفر کر کے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا۔ اس گوشت کو دیکھنے لگا، یہ گوشت بھی ایسے نہیں پہنچا، یہ کسی کا صدقہ ہے، اس نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا۔ اے گلا نہیں ممبر دی اس وقت ضرورت نہیں ہے گیا، لیکن اصلی ضرورت اے گلا نے۔ اتنا عرصہ ہو گیا علی سنتے سنتے، میں تلاش میں ہوں جس کو دیکھ کے کسی دوسرے نے کہا ہو اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ اس کا مطلب ذکر علی تو جاری ہے، فکر علی نہیں ہے۔ زندگیوں کو بلند کر، میں تجھے تحفے دے کے جا رہا ہوں سمندری، سنبھال، زندگی میں کام آئیں گے۔ میں اس قابل نہیں تھا، کسی جانور نے اپنے آپ کو میرے اوپر قربان کیا، اب میرا حق بنتا ہے میں اپنے آپ کو اپنے آلہ پہ قربان کروں۔ ارے بھائی سمندری والے باہر نکلنے سے پہلے کہیں بخاری صاحب 1 منٹ رکنا، ہم کیا کریں قربانی؟ چھری ہاتھ میں پکڑیں، گردن پہ رکھیں اور گردن کاٹ دیں؟ نہیں، گردن کاٹنا یا جو بھی زندگی میں آگے جہاد کے معاملے وہ سوائے حجت خدا کے اجازت نہیں ہے۔ اس دور میں قربانی یہ ہے، آنکھیں بچا قربان کر مولا کے لیے، زبان بچا قربان کر مولا کے لیے، شکم بچا قربان کر مولا کے لیے، کوشش کر ان چیزوں سے بچ، یہی قربانی ہے۔ اچھا یہ تھوڑے تھوڑے دوستوں آگے تو آ جاؤ، تھوڑے مہربانی، درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے آ جاؤ، بہت شکریہ۔ مختار صاحب حضور تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ کا شکریہ، یہ جگہ ذرا تنگ پڑ رہی ہے۔ سمندری کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں، آپ کو بھی بیٹا تحفہ دیتا جاؤں۔ میری بچیاں، یہ جتنے تمہارے گھروں میں رہتے ہیں علی والے، ان کو بصیرت کے ساتھ کھانا پکا کے کھلایا کرو۔ بیٹا یہ لے آئیں گے، آٹا لے آئیں گے آپ کے پاس، یہ سبزی لے کے آئیں گے، یہ گوشت لے کے آئیں گے، اب آپ کے اوپر ہے بصیرت کے ساتھ کیسے کھلاتی ہو۔ روٹین تو یہی ہے، آئے گا، آٹا گوندو گی، پیاز کاٹو گی، سالن بناؤ گی، روٹی پکاؤ گی اور ان کو کھلاؤ گی۔ کام ٹھیک ہے لیکن تھوڑا بصیرت کے ساتھ ہو جائے تو کمال ہو جائے گا۔ میری بچیاں، بصیرت یہ ہے، جو ہی آٹا آئے گھر میں، روٹی پکانے کا ٹائم ہو، سب سے پہلے وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد آٹا گوندتے ہوئے ناد علی ان مظہر اللہ جائب تجدون لکا فی النوائب، کلو ہم میں گھبرا تو نہیں گئے؟ کوشش کرو جس وقت پیاز کاٹو، سبزی کاٹو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، پیڑا بناؤ، توے پہ ڈالو، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمسائی کہے بی بی یہ کا شروع کر دیا، آج کل تو بولتی نہیں ہے، نہ کسی کی بات کرتی ہے، کھانا پکانے میں درود دعا ناد علی کہہ دینا۔ اب ہمیں پتا چلا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی بھی لا سکتا ہے۔ اللہ جل اللہ جل۔ لو جی صاحب بصیرت کی ایک کہانی سناؤ، بس اسی کہانی پہ ہی بات مکمل کرنی ہے۔ بھائی میری طرف دیکھنا، تھوڑی دیر اب مہمان آتے رہیں، پہنچ ہی جائیں گے۔ مسجد نبوی ہے، نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا سلطان ہے، نبیوں کا سرتاج ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اچانک وہاں گفتگو شروع ہو گئی جو سرکار کے سامنے لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگے قرآن میں اصحاب کہف کی باتیں ہیں، وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ جب انہوں نے کہا نا زندہ ہیں یا مر گئے ہیں تو آگے بڑے کریم تھے، اب جتنی وہ بات کر بیٹھا ہوں اب سرکار کی بات کو اس بات سے جوڑنے لگا ہوں۔ مسکرا کے بادشاہ نے فرمایا جو دل کے روشن ہوں وہ مرتے نہیں۔
میں نے بات کو موڑ کے اسی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. فرمایا زندہ ہے زندہ، تم میں سے کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ لو جی 2-3 نے کہا ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے. پیچھے بیٹھے تھے جناب سلمان. اللہم آئیے 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 سید صاحب آ جائیے ادھر آئیے. کرسی آپ کو کرسی پیش کریں. اچھا بسم اللہ. ایک درود کا تو فال محمد کی بارگاہ میں ہوا. میرا درزی وقار آ گیا لیکن میں اپنی بات مکمل کر کے آپ سے اجازت لوں گا. تھک گئے تو اشارہ کر دینا. تم میں سے کون کون ہے جو ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ فرمایا جن کے دل روشن ہو وہ مرتے نہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا جملے پہ جو میں ان کے آتے ہوئی کہہ بیٹھا تھا. کون کون ہے جو ملنا چاہتا ہے؟ 1 2 3 بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی 3 بندوں نے کہا جی ہم. ایک طرف ایک اور بصیرت والا بھی بیٹھا تھا جنہیں کائنات سلمان محمدی کہتی ہے. سرکار نے ان سب کی طرف دیکھ کے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری ملاقات کرا دیتے ہیں. درہان بسات لے کے آؤ، کالی چائے سلمان لے کے آؤ. بسات آئی، درہان بچھاؤ، بچھائی. سرکار نے 2-3 کو کہا آؤ بیٹھو. اس کو بھی بصیرت والے کو سرکار نے خود کہا آؤ بیٹھو، تم بھی چلے جاؤ. اس نے نہیں کہا میں نے بھی ملنا ہے. یہ جو بات اتنی دیر سے میں تمہید آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اس کا یہ نچوڑ ہے. باقیوں نے کہا ہم نے ملنا ہے، اس نے کچھ نہیں کہا. وہ کون سا صاحب بصیرت ہے جس کی دل کی آنکھیں روشن ہو اور وہ مولا سے کہے کیا، کیوں، کب، کیسے؟ نہیں. جی ہاں حاضر لبیک، حکم کیجئے. یہ ہے بصیرت والے کا معیار. آپ آرڈر لگائیے. سرکار نے فرمایا سلمان ادھر آؤ، الیہ ادھر آؤ، بیٹھو. 4 کونوں پہ 4 بیٹھ جاؤ. یا علی آپ بھی درمیان میں تشریف لائیے. یہ دروازہ آپ تھوڑا سا آپ ہی بیٹھے ہیں جو آئے نا پیچھے سے بھیج دیجئے گا، وہ سارے دوستوں کی نگاہ ادھر جاتی ہے. یا علی درمیان میں آپ بھی بیٹھ جائیے. مولا کائنات آ کے تشریف فرما ہوئے. اب یہاں تک کتابیں کہتی ہے رسول نے کہا، آگے علی نے گفتگو شروع کی. اے منسا یا مسنہ، آواز دینے کی دیر تھی، ہوا نے نیچے سے چادر کو اٹھایا. چادر کو اٹھاتے ہوئے یا علی نے اشارہ کیا ہم نے اصحاب کہف کے پاس جانا ہے. لو جی چادر 4 سائیڈوں پہ، درمیان میں کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ. تشریف فرما. چادر اڑا کے پہاڑ کے ایک غار کے منہ پر لے گئی. سرکار نے سب کو اترنے کا حکم دیا. ایک ایک کر کے 4 اتر گئے. اب سرکار نے پہلے کو بلایا، جا تیری خواہش تھی نا، جا سلام کر. لطیف جملے میں آپ کی خدمت میں، جا تیری خواہش تھی سلام کر. اس نے کہا یا علی طریقہ سلام کا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جا غار کے دروازے پہ سلام کر کے کہے اے اللہ کے منتخب شدہ افراد، چنے ہوئے لوگوں، میرا سلام. 3 دفعہ اس نے کہا. میں واقعہ بڑا طویل ہے، بس میں 2 سے 3 منٹ اور عرض کروں گا، اتنی کافی سمجھنا. 3 دفعہ بھائی اسد اس نے کہا مگر جواب نہ آیا. واپس آیا، یا علی میں نے تو 3 دفعہ سلام کیا، جواب ہی نہیں آیا. دوسرے کو فرماتے ہیں تیری بھی خواہش تھی نا، جا سلام کر. ہو گیا، واپس آیا، یا علی سلام کا جواب نہیں آیا. تیسرا گیا، فرمایا تو بھی جا. تیسرا گیا، واپس آیا. جو جملہ میں نے عرض کرنا ہے ذرا غور فرمائیے گا، تیری بھی خواہش تھی نا، جا. خالی واپس آیا. اب سلمان کو دیکھ کے فرماتے ہیں سلمان میری خواہش ہے تو جا. میں بہت شکریہ جا کے سننے کو سلام ہے. جناب سلیمان محمدی نے دروازے پہ جا کر
خدا جانے کیا کہا، کتاب چپ ہے، لیکن میرا دل مانتا ہے سلمان نے یہ کہا ہوگا میں اولی الامر کے امر پہ آیا ہوں. میرا دل مانتا ہے. بہت شکریہ سمندری. میں اولی الامر حجت خدا کے حکم پہ آیا ہوں سلام کرنے. اندر سے آواز آئی ہمیں حکم ہے سوائے نبی یا نبی کے وسیع کسی کو جواب ہم نہیں دیتے. حضور میں یہاں ایک چھوٹا سا لطیف سا نتیجہ تھا وہ میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ذرا تھوڑا سا غور و فکر کی زندگی کی طرف رخ کرو گے نا بڑے بڑے اسرار کھلیں گے. مجھے قسم مولا کے اس ذکر کی سید کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں ولایت علی ایسا مضبوط کمال قلعہ ہے، ایسا کمال ہے جو یہ قبول کر لے وہ ہواؤں میں بھی اڑتا ہے، وہ پانیوں پہ بھی چلتا ہے. ہم تو یہاں ولایت علی قبول کر کے ایک دوسرے کے عیب دیکھتے. اے نہ دیکھا کرو عیب. کسی سمجھدار بندے سے پوچھا کہ حضور مکھیوں کی کتنی قسم ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا مکھیوں کی کتنی قسم ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں ایک وہ ہوتی ہیں جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، ایک وہ ہوتی ہیں جو پھولوں پہ بیٹھتی ہیں. انہوں نے کہا تیرے اوپر منحصر ہے تو کن مکھیوں کی مانند بنے. حضور یہی ہے نا، ایک پھولوں کا رس چنتی ہیں، ایک گندگی پہ بیٹھتی ہیں. جو پھولوں کا رس چنتی ہیں وہ آگے بھی کسی کے ماتحت ہوتی ہیں، جو سونگتا ہے تو پھر رس آنے دیتا ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، سن بیٹھے کئی دفعہ. لو جی میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس نے کہا ہوگا مجھے اولی الامر نے بھیجا ہے، میں اپنی مرضی پہ نہیں آیا. اندر سے آواز آئی ہم نبیوں کو یا وسیعوں کو جواب دیتے ہیں، لیکن چونکہ تو وہ ہے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہے. بھائی صاحب دیکھیں اب تک میں نے آپ کی خدمت میں گزارش نہیں کی کہ آپ ذرا توجہ کیجئے گا. اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں، اب تھوڑا سا توجہ کیجئے گا. اندر سوئے ہوں کو کس نے بتایا؟ سلمان ہے، اور اس کے دل کا امتحان اس نے لیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہی ہے جس کے خالق نے دل کا تو بھی چنا ہوا ہے. واپس آیا یا علی میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. سرکار فرماتے اب ہم جائیں گے. سرکار معظم آقا مکرم خرامہ خرامہ چلتے ہوئے غار کے دروازے پر پہنچے. سرکار نے بڑے بہترین اور کمال انداز میں سلام کیا. سن بیٹھے ہو، یاد دہانی کرانا مقصود ہے. مختار صاحب اندر سے جواب آیا سید المسلمین، امام المؤمنین، قائد الغر المحجلین، وسیع رسول اللہ، ازل و ابد کا کائنات میں روح رواں، ہمارا بھی آپ پر سلام. جب انہوں نے دیکھا یا علی کو انہوں نے سلام کا جواب دیا، علی کے سلمان کو بھی سلام کا جواب دیا. سرکار چاروں کو دیکھ کے کہتے چلے چلے. انہوں نے کہا جی یا علی چلے. بس وہ ہم نے تو سلام کیا تھا، انہوں نے جواب. سرکار فرماتے ہیں پھر وہی آواز دی. پھر کوئی آیا جس نے نیچے سے ہوا کی طرح چادر کو اٹھایا. یہ کہتے ہوئے علی وہاں سے چلے سوتے رہو میرا مہدی آنے والا ہے. آج ایک تو فیصلہ ہو گیا، جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں مولا خود ان کے پاس جاتے ہیں، اور جن کی دل کی آنکھیں شوز مہدی کھلی ہوں پھر کھلی رہتی ہیں چاہے وہ سو ہی کیوں نہ رہے ہوں. 100 سال بعد کروٹیں بدلتے ہیں، خدا کے ہاں رزق پاتے ہیں، اور سرکار زمانہ کے کمانڈروں میں شامل ہیں. فیصلہ ہو گیا
نہ وہ کسی مذہب کی آڑ کو لے کے چلے تھے. بہت شکریہ. تو اس کا مطلب دل جب روشن ہو جائے معیار بلند ہو جاتا ہے. یا علی بھی یہی کہتے جس فرمان پہ میں نے بات شروع کی. مومن کا کام غور و فکر ہے، اور جب غور و فکر ہو تو پھر بندہ بصیرت ہو جاتا ہے. خدا ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے، اتنی آنکھیں کھول جائیں اندر کی، یہ کہتے ہوئے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا. مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میری کنیزہ. بڑا مخلوق پہ رحم کیا اس گھرانے نے، بڑا مخلوق کو بچاتے رہے یہ کریم گھرانہ. بچانا مقصود تھا تو بیٹیوں کو بہنوں کو مدینے سے لے کے چلے. بچانا مقصود تھا تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ بیٹیوں کو کوفے بھی بلوایا تھا. جب پہنچی تھی نا شہزادیاں، سرکار نے کوفے والے جتنے بھی استقبال کرنے والی عورتیں تھی نا، سب کو پھول پھینکنے والوں کو فرمایا تھا میری بیٹیاں پہچان لو. یہ پھر کبھی کوفہ مہمان بن کے آئیں، کوشش کرنا پتھر نہ مارنا. ہائے ہائے. مگر امت نے علی کی بیٹیوں کو کوفے میں ہی یتیم کر دیا. ہائے ہائے. غازی قد قتل الامیر المومنین کی آواز بلند ہو گئی. جا ذرا مسجد تو پتہ کرنا. آواز آ رہی ہے، جبرائیل آوازیں دے رہے ہیں، امت نے کعبہ گرا دیا ہے. غازی پہنچے، دیکھے کفیت کیا ہے. ایک طرف حسن پاک، ایک طرف حسین پاک. پاؤں والی طرف کھڑے ہو کے غازی نے کہا اے آقا بیٹی تڑپ رہی ہے، آقا جلدی چلیے. بیٹی نے فرمایا اگر بابا نے مسجد میں آنے سے دیر کر دی نا میں خود مسجد چلی آؤں گی. یا علی فرماتے ہیں جلدی کرو مجھے اٹھا کے گھر لے چلو. سرکار گھر پہنچے. میں نے دو جملے اور کہنے ہیں، ایک بھی آنسو نکلے، اللہ کرے امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے. سرکار گھر آئے، ایک دن گزرا، دو دن، تیسری جب آخری رات تھی نا، یا علی نے آنے والوں کو کہا تم چلے جاؤ، اب یہ وقت میری بیٹیوں کا ہے، میں نے بیٹیوں سے آخری وداع کرنا ہے. سرکار بیٹیوں سے ملتے رہے، ہاتھ شہزادوں کے ہاتھ میں دیتے رہے. اچانک سرکار نے آواز دی آئین سجاد، میرا سجاد کہاں ہے؟ چھوٹے سے سید سجاد کو لے کے سرکار نے فرمایا میرے سینے پہ سلاؤ. علی کے سینے پہ سجاد ہے. سرکار کبھی اس آنکھ کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس آنکھ کو پیار کرتے ہیں. پوچھا گیا یا علی آنکھوں کو پیار کرنے کا کوئی خاص راز ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے دربار دیکھنے ہیں.